میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کی 78ویں قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بیلگامی۔ 77ویں قسط پر ناظرین کی گراں قدر آرا نے ہمارے حوصلے بہت بلند کیے۔ پونے سے منیرہ صاحبہ، امریکہ سے کمال الدین صاحب، تمل ناڈو سے الطاف آمبوری صاحب، بیلگام سے محبوبی خان صاحبہ، دہلی سے ڈاکٹر عطا ابن فطرت عطا صاحب، بہار سے فصیح اختر فصیح صاحب، دھارواڑ سے فاطمہ دروغہ صاحبہ اور ڈاکٹر سلیمہ بی کولو صاحبہ، امریکہ سے محمد معز الدین خان صاحب، آکوٹ مہاراشٹرا سے محمد ابراہیم خان صاحب، کلکتہ سے رئیس اعظم حیدری صاحب اور بنگلور سے اعظم شاہد صاحب نے اپنی گراں قدر آرا سے نوازا۔ ہم ان سب محسنان فکر و فن شعر و سخن کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم ایک ایسی شخصیت کو پیش کر رہے ہیں جو یکساں طور پر اردو اور انگریزی دونوں زبانوں پر مہارت رکھتی ہے۔ باصلاحیت مگر کم معروف نوجوان شعراء کو پیش کرنے کا فکر و فن شعر و سخن کے پلیٹ فارم پر ہمارا یہ مشن جاری ہے۔ فصیح اختر فصیح، جی ہاں ناظرین، بہار ضلع مشرقی چمپارن میں واقع رکسول سب ڈویژن کے گاؤں سسونیا کا ایک پارہ صفت نوجوان جس کی زندگی کا آغاز نہایت ہی خاکسارانہ طور پر ہوا تھا، ان کے حالات زندگی کو پیش کرنے کے بعد آج ان سے ہم ایک گفتگو بھی کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، فصیح اختر فصیح کی پیدائش 16 اپریل 1984 میں ہوئی تھی۔ ان کے والد محترم مولانا شمس الدین مرحوم ایک سرکاری اسکول کے معلم بھی تھے اور عالم دین بھی۔ نیک دل، شریف، خوب رو اور میانہ قد کے انسان تھے۔ قوم و ملت کے خادم تھے۔ تعلیم و تعلم کی مصروفیات نے ان کے کردار میں ایک تنویر سی پیدا کر دی تھی۔ فصیح صاحب 3 سال کی عمر میں والد محترم کے سایہ شفقت سے محروم ہو گئے۔ 1 سالہ چھوٹی بہن بھی تھی، سیدہ خاتون۔ بڑے بھائی مولوی سید اختر 7 سال کے تھے۔ کم سنی کا عالم تھا۔ والدہ ماجدہ بی بی اختری خاتون پر غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ فصیح صاحب کو انہوں نے پالا پوسا اور ان کی تربیت کی۔ والد محترم کے دفتر کا سرکاری کام بھی ادھورا رہ گیا تھا۔ 5 سال کی عمر میں فصیح صاحب مکتب جانے لگے۔ 7 سال کے ہوئے تو ان کی والدہ کی کوششوں اور مشقتوں کے بعد نانا جناب عبدالحی کی بدولت ان کا داخلہ دارالعلوم یتیم خانہ بدریہ بتیا مغربی چمپارن میں کرایا گیا
وہاں درجہ مولوی تک باضابطہ علم حاصل کیا۔ اسی کے متوازی طور پر انہوں نے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ بھی اول نمبر سے پاس کیا۔ اس کے بعد انہوں نے یم جے کے کالج بتیا سے بی اے انگریزی آنرس اور ایم اے انگریزی میں مکمل کر لیا۔ کٹیری پبلک اسکول ساٹھی یعنی انگلش میڈیم سیکنڈری اسکول میں بحیثیت انگریزی ٹیچر تقرر ہوا، جہاں انہوں نے 8 سال تک درس و تدریس کے فرائض انجام دیے۔ اسی بیچ انہوں نے ٹی ای ٹی، ایس ٹی ای اور بی ایڈ مکمل کر لیا۔ پھر 2014 عیسوی میں سرکاری طور پر بحیثیت انگریزی ادب کے معلم کی حیثیت سے ان کی تقرری مڈل اسکول بترولیا مشرقی چمپارن میں ہو گئی۔ وہاں انہوں نے 1 سال تک پڑھایا۔ اس کے بعد سری امبیکا ہائی اسکول موتی ہاری مشرقی چمپارن بہار میں ان کا تقرر ہوا، جہاں وہ تاحال بحیثیت انگریزی ٹیچر کی فرائض انجام دے رہے ہیں۔ جہاں تک اردو ادب سے ان کی وابستگی کا تعلق ہے تو ان کا کہنا ہے کہ وہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اردو ادب ان کی زندگی ہے اور ان کی محبت ہے۔ میں اسی گود کا پالا ہوا ہوں۔ خاص طور سے اردو شاعری سے انہیں دلی نسبت رہی ہے۔ میٹرک کے زمانے سے ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے۔ اساتذہ شعراء کے کلام کے مطالعے کا انہیں بڑا فائدہ ملا۔ حافظہ خوب پایا ہے اپنی، اور اساتذہ شعراء کی غزلیات و منظومات جلد یاد کر لیتے ہیں۔ ان کے اساتذہ سخن میں بتیا کے مشہور شاعر جناب حسرت سعدانی، عزیز ربانی، اشونی کمار اشرف اور موتیہاری کے جناب تفضیل احمد تفضیل شامل ہیں۔ ان کی غزلوں پر مشتمل 15 سالوں پر محیط کلام زیر ترتیب ہے اور جلد منصہ شہود پر آنے کا منتظر ہے۔ آئیے ان سے ایک گفتگو کر لیتے ہیں، لیکن پہلے ان کی نظر یہ 4 مصرے عرض کرتا ہوں۔ فصیح فکر و نظر تیری انقلابی ہے، فصیح فکر و نظر تیری انقلابی ہے، تو مثل قطرہ سیماب اضطرابی ہے، تو مثل قطرہ سیماب اضطرابی ہے، تیرے شعور کی بالیدگی کے صدقے میں، تیرے شعور کی بالیدگی کے صدقے میں تیرا ہنر ہے زمینی سخن ترابی ہے، تیرا ہنر ہے زمینی سخن ترابی ہے۔ محترم فصیح اختر فصیح صاحب، سیدھی بات چینل کی اسٹوڈیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے بالکل ابتدائی دنوں میں اپنے معلم والد کی شفقت پدری سے محروم ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود آپ انگریزی زبان میں اپنی تعلیم مکمل فرما لی اور ساتھ ہی شعر و ادب میں بھی خاصا کمال حاصل کیا۔ ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ آپ کا اس قدر مشکل تعلیمی و ادبی زندگی کا سفر کیسا رہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب محترم، آپ نے اپنی دور اندیش فکر نظر کا ثبوت دیتے ہوئے میری زندگی سے متعلق ایک اہم سوال کیا ہے۔ یہ سچ ہے کہ میرے کم سنی میں ہی میرے والد کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا اور میرے اہل خانہ معاشی تنگی سے دوچار رہے، لیکن میری ماں کی اولوالعزمی کہیے کہ انہوں نے خود لا علم رہتے ہوئے بھی میرا داخلہ مغربی چمپارن کے صدر مقام بیتیا کہ ایک مشہور ادارہ دارالعلوم یتیم خانہ بدریہ بیتیا میں میرا داخلہ بروقت کرا دیا، جہاں
مجھ جیسے سینکڑوں یتیم و نادار بچوں کی کفالت و تربیت ہوئی۔ وہاں مشفق اساتذہ کی سرپرستی میں درجہ فوقانیہ تک جب میں نے علم حاصل کر لیا تو میرے ایک چچیرے ماموں جناب آفاق حیدر صاحب کی کوشش اور مجھ ناچیز کے علمی شوق کے بنا پر میں نے بہار ایگزامینیشن بورڈ پٹنہ سے میٹرک اچھے نمبرات سے پاس بھی کیا۔ اس کے بعد علم دین کے ساتھ ساتھ میں نے گلاب میموریل کالج بیتیا سے انگریزی، فارسی و دیگر مضامین کے ساتھ فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا۔ بعد ازاں صدر مقام بیتیا کے ہی ایک بڑے ادارہ MGK کالج سے BA انگریزی آنرس اور MA انگریزی ادب میں پاس کیا۔ اس کے بعد اسی ضلع کے ایک مشہور و معروف انگریزی میڈیم CBSE اسکول کٹہری پبلک اسکول ساٹھی مغربی چمپارن میں بحیثیت معلم انگریزی ادب میری پہلی تقرری ہوئی، جہاں مکمل انگریزی کے ماحول میں نے تقریباً 8 سال تک درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا، جو میری زندگی کے لیے ایک سنگ میل ثابت ہوا۔ الغرض اساتذہ کے خطوط نویسی اور مضامین کو بغور دیکھنا اور مجالس میں نعت خوانی و شعر و ادب کی محفلوں میں برابر شریک ہونا اور بڑے شعراء کے کلام کو پڑھنا اور یاروں کی محفل میں مترنم آواز میں سنانا جیسے عوامل نے میرے اندر شعر و ادب سے دلچسپی اور محبت پیدا کر دیا۔ دارین اثنا میں نے کئی امتحانات جیسے بیلس 2011، TET، STET 2012 اور BEd 2014 میں پاس کیا، جن کی بنیاد پر میری تقرری سرکاری ہائی اسکول موتیہاری مشرقی چمپارن میں ہو گئی، جہاں میں ہنوز تعلیم و تعلم سے منسلک ہوں۔ دراصل میری ترقی کا راز میری ہمدرد ماں کی بے انتہا قربانیوں، دعاؤں اور میری محنت و لگن کے ساتھ ساتھ خدا کی مدد اور دینی جذبہ و ایثار کے ساتھ ساتھ میرے والد کی عالمانہ شخصیت اور ان کی کتابوں کے رکھ رکھاؤ اور بزرگوں کی خدمت میں پنہاں ہے۔ جہاں تک میرے تعلیمی سفر کے مشکلات کا معاملہ ہے تو میں ایک بات واضح کر دوں کہ میں نے پڑھ رکھا تھا، جارج برنارڈ شاہ نے کہا ہے کہ I believe in earning while learning۔ میں نے ان کے اس مقولے سے سبق سیکھا اور میٹرک کے بعد سے لگاتار ٹیوشن دیتا رہا، ٹیوشن پڑھایا اور اس سے کسب فیض حاصل کیا، اور آمدنی جو ہوئی اس سے میں پڑھتا رہا، پڑھاتا رہا، اور پھر حالات ایک کے بعد دیگرے فیوریبل ہوتے گئے اور میں اس مقام تک پہنچا، جو اللہ کی مدد کی وجہ سے ہی ممکن ہوا۔ یوں کہیے کہ یہ سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ۔ شکریہ۔ فصیح صاحب، آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک صاحب علم عالم دین کے فرزند ہیں اور خود بھی دین کے شناور رہے ہیں، بحر علم کے ایک بڑے سمندر کو آپ نے پار کیا ہے۔ اب آتے ہیں شعر و سخن کی طرف۔ ایک نوجوان کا شاعری کے سلسلے میں نظریہ ہم جاننا چاہتے ہیں۔ فصیح صاحب، یہ بتائیں کہ شاعری آپ کی نظر میں کیا ہے؟ شاعری میری نظر میں کیا ہے؟ ایک بہت ہی عمدہ سوال آپ نے کیا۔ میں نے انگریزی شعراء جیسے شیکسپیئر، ولیم ورڈسورتھ، جان کیٹس کے انگریزی کلام اور اردو ادب کے قدیم و جدید شعراء کو پڑھنے کے بعد شاعری کے توسط سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ شاعری فطرت کے حسین مناظر اور انسانی جذبات کے خوبصورت احساسات کو ادب کے پیرائے میں بحور و قوافی پر مبنی ایک موزوں کلام ہے، جو ایک خداداد صلاحیت کے مالک کے زبان و قلم سے صفحہ قرطاس پر وجود میں آتی ہے۔ بالفاظ دیگر وہ صنف ادب جو معنی، وزن، قافیہ اور ردیف کے میزان پر قصداً موزوں کیا گیا ہو، شاعری کہلاتا ہے۔
बहुत उम्दा फसी साहब, एक मुतवाज़न नज़रिया आपने शायरी के सिलसिले में हमारे नाज़रीन की खिदमत में पेश कर दिया है। फसी साहब, आप अंग्रेज़ी ज़बान के तालिब इल्म रहे हैं, आपने शेक्सपियर को भी पढ़ा है। कभी आपके जहन में ये बात भी आई कि अंग्रेज़ी शुरा की तख्लीक़ात को उर्दू नज़म के क़ालिब में ढाला जाए? जी, बहुत ही खूबसूरत सवाल किया आपने। यकीनन मैं अंग्रेज़ी ज़बान व अदब का तालिब इल्म रहा हूँ और मैंने शेक्सपियर के बेशतर तख्लीक़ात को पढ़ा भी है, पढ़ा भी है और पढ़ाता भी हूँ। जहाँ तक उनके नज़रियात व अफ़कार को नज़म के क़ालिब में ढालने की बात है तो बिला वास्ता या बिल वास्ता वो मेरे साथ अमल में आया भी है और मैंने कई नज़में लिखी भी हैं, कुछ अशार समात फरमाएँ। अंग्रेज़ी का एक मक़ूला है कि व्हाट ए पीस ऑफ वर्क इज़ मैन, जिसको मैंने अंग्रेज़ी में यूँ शायरी में यूँ कहने की कोशिश किया है कि सद आफरी इंसान की तख्लीक ए खुदा, सद आफरी इंसान की तख्लीक ए खुदा, कारीगरी की तेरी नहीं कुछ मिसाल है। वैसे ही अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर को मैं अपनी शायरी के ज़रिए यूँ कहता हूँ कि कितनी फुर्सत से खुदा ने है बनाई दुनिया, रंग तो हुस्न में लगती है नहाई दुनिया। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अंग्रेज़ी अदब के मुताला ने मेरी शायरी के दायरे को और वसी तर कर दिया है और करता रहेगा। ये अलग बात है कि उर्दू से मेरी मोहब्बत भी कुछ कम नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ कि इंग्लिश इज़ माई फैशन, इफ़ इंग्लिश इज़ माई फैशन, उर्दू इज़ माई पैशन एंड आई रन आफ्टर कंपैशन। एक कतार मुलाज़ा फरमाएँ कि मेरे लिबास पे मत जाइए जनाबे मन, मेरे लिबास पे मत जाइए जनाबे मन, पढ़ाता इंग्लिश हूँ और हूँ मैं जाने सारे वतन, मोहब्बत उर्दू और हिंदी से भी रखता हूँ, है जिनसे बाकी वतन में हर एक बहारे चमन, है जिनसे बाकी वतन में हर एक बहारे चमन। बहुत खूब, क्या कहने फसी साहब, आपके लिए फ़िक्र फ़न शेर व सुखन की नेक तमन्नाएँ हाजिर हैं। मोहतरम फसी अख्तर फसी साहब, आप तालीम व ताल्लुम के पेशे से जुड़े हुए हैं। असर हाजिर के तलबा की उर्दू से वाबस्तगी आपको ज़्यादा पसंद है या अंग्रेज़ी से वाबस्तगी को आप ज़्यादा पसंद फरमाते हैं? बेशक तालीम व ताल्लुम से मेरा गहरा रिश्ता रहा है और है भी। असर हाजिर के तलबा की अंग्रेज़ी से वाबस्तगी मुझे पसंद भी है, मगर उर्दू अदब से उनकी बेजारी, नाआशनाई और हद दर्जा दूरी मेरे लिए बाइस तकलीफ़ और क़ल्क़ भी है। मैं समझता हूँ कि अपनी ज़बान व अदब से नावाबस्तगी दौर जदीद की रोज़ अफ़ज़ू अंग्रेज़ी तर्ज़ रहाइश, असलूब और मेयार ज़िंदगी से क़ुर्बत का नतीजा होने के साथ साथ वालिदैन की गैर ज़िम्मेदाराना तरीक़ेकार का अंजाम भी है। अपनी तरफ से मैं भरपूर कोशिश करता हूँ कि अपनाए मुस्तक़बिल को उर्दू अदब जैसी शीरी ज़बान व अदब से रोशनास कराया जाए। लेकिन उर्दू अदब को लोग रोज़गार से जोड़कर देख रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। उर्दू अदब तो हमारी तहज़ीब व तमद्दुन की मीरास रही है और मुल्क की तमाम ज़बानों में इस ज़बान की शीरीनी, दिलकशी और दिलनशीनी बरहक है। बक़ौल शायर, उर्दू हमारी आपकी सबकी ज़बान है, मिल्लत की यह सनद है, हमारा निशान है, मिटने न दीजिएगा किसी दौर में इसे, यह मादरे वतन की मोहब्बत की शान है। अल्लाह ताला से दुआ है
کہ ہماری اس تہذیبی میراث کی حفاظت فرمائے. شکریہ. سبحان اللہ. فصیح صاحب، آپ جیسے اساتذہ ہمارے تعلیمی نظام کی ترقی میں بے حد ضروری ہے. آپ کے طلباء خوش قسمت ہیں کہ آپ جیسا استاذ انہیں نصیب ہوا. شکریہ فصیح صاحب. ہم اب آپ کے کلام سے بھی استفادہ کرنا چاہیں گے. آج ہمارے ناظرین کو آپ کیا سنانا چاہ رہے ہیں؟ غزل یا نظم، جو بھی آپ کو پسند آئے، آپ ہمیں استفادے کا موقع عنایت فرمائیں. جی محترم، آج میں ناظرین کو اپنی تازہ غزل سنانا چاہتا ہوں. سماعت فرمائیں. ہر شور سنائی دیتا ہے، طوفان دکھائی دیتا ہے. ہر شور سنائی دیتا ہے، طوفان دکھائی دیتا ہے. جو سوئے ہوئے ہیں کب ان کو بھگوان دکھائی دیتا ہے. ہر شور سنائی دیتا ہے، طوفان دکھائی دیتا ہے. اور ہے سامنے شعلہ اور دھواں، کہتے ہیں ابھی تو ہے یہ وہاں. کہ ہے سامنے شعلہ اور دھواں، کہتے ہیں ابھی تو ہے یہ وہاں. آنے دو یہاں ہم دیکھیں گے، سامان دکھائی دیتا ہے. آنے دو یہاں ہم دیکھیں گے، سامان دکھائی دیتا ہے. اور یہ شعر دیکھیں کہ قطرے کو سمندر کر دے گا، کوزے میں سمندر بھر دے گا. قطرے کو سمندر کر دے گا، کوزے میں سمندر بھر دے گا. خالق کو ہمارے انسان کا ایمان دکھائی دیتا ہے. خالق کو ہمارے انسان کا ایمان دکھائی دیتا ہے. اور یہ شعر خاص طور سے دیکھیں کہ جو شیر خدا ہیں بندوں سے کچھ خوف نہیں کھاتے، جبکہ جو شیر خدا ہیں بندوں سے کچھ خوف نہیں کھاتے، جبکہ بزدل کو پٹاخوں میں بم سا سامان دکھائی دیتا ہے. بزدل کو پٹاخوں میں بم سا سامان دکھائی دیتا ہے. ہر شور سنائی دیتا ہے، طوفان دکھائی دیتا ہے. اور یہ شعر دیکھیں، یہ وقت عمل ہے کچھ کر لو، تم اپنے خدا سے کچھ ڈر لو. یہ وقت عمل ہے کچھ کر لو، اب تم اپنے خدا سے کچھ ڈر لو. اڑ جائے قفس سے کب پنچھی، ہر آن دکھائی دیتا ہے. اڑ جائے قفس سے کب پنچھی، ہر آن دکھائی دیتا ہے. اس دھوکے کی نگری میں اے فصیح، مقطع کا شعر خاص طور سے سماعت فرمائیں کہ اس دھوکے کی نگری میں اے فصیح، عاقل کے لیے ایک نسخہ ہے. اس دھوکے کی نگری میں اے فصیح، عاقل کے لیے ایک نسخہ ہے. جو چیز وہاں دشوار ہے یہاں
آسان دکھائی دیتا ہے، جو چیز وہاں دشوار ہے یہاں آسان دکھائی دیتا ہے، جو سوئے ہوئے ہیں کب ان کو بھگوان دکھائی دیتا ہے، ہر شور سنائی دیتا ہے، طوفان دکھائی دیتا ہے۔ بہت اعلیٰ، بہت خوب۔ ہر شور سنائی دیتا ہے، طوفان دکھائی دیتا ہے، ہر شور سنائی دیتا ہے، طوفان دکھائی دیتا ہے، جو سوئے ہوئے ہیں کب ان کو بھگوان دکھائی دیتا ہے، جو سوئے ہوئے ہیں کب ان کو بھگوان دکھائی دیتا ہے۔ اب آخر میں فصیح اختر فصیح صاحب مسائل سے بھرپور آپ کی زندگی کی روشنی میں آپ ہمارے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا پسند فرمائیں گے؟ آج میں نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ زندگی کے مسائل سے بالکل نہ گھبرائیں اور اپنے نصب العین کو ملحوظ رکھتے ہوئے ایسا کام کریں جس سے قوم و ملت کی خدمت کرتے ہوئے دین و دنیا کی ترقی سے مالا مال ہوں۔ حالات نگفتہ بہ ضرور ہیں، لیکن انگریزی کی ایک مشہور کہاوت ہے جس سے ہمیں سیکھ لینی چاہیے کہ فیلیئرس آر پلرس آف سکسیس، فیلیئرس آر پلرس آف سکسیس، جس کو میں نے یوں کہا کہ ناکامیوں پہ اشک بہانا تو ہے فضول، ناکامیوں پہ اشک بہانا تو ہے فضول، ہم نے تجربات سے ہے یہ کیا وصول، اور حائل نہیں پرواز میں ان کی کوئی دقت، چلتے ہیں جو ہر ایک آن بحکم خدا رسول، چلتے ہیں جو ہر آن بحکم خدا رسول۔ ان حالات سے سبق لیتے ہوئے ہم پوری ایمانداری مستعدی کے ساتھ اپنے ہدف کی جانب گامزن رہیں اور جو بھی کام کریں ایک مثبت فکر کے ساتھ کریں، مثبت فکر کے ساتھ کریں۔ ہم یہ بھول جائیں کہ دوسرے اغیار ہمارے بارے میں کیا ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں اور کیا سازشیں کر رہے ہیں۔ ہمیں وقت اور حالات سے باخبر رہتے ہوئے اپنا کام اور اپنا مشن سمجھ لے کے کرتے جانا ہے، مشن میں بڑھتے جانا ہے، انشاءاللہ کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ شکریہ۔ محترم فصیح اختر فصیح صاحب، آپ نے ایک جامع اور بہترین پیغام سے ہمارے نوجوانوں کو نوازا ہے۔ سیدھی بات چینل فکر و فن شعر و سخن ہمارے ناظرین اور ہمارے ادارے کے جملہ وابستگان آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور فکر و فن شعر و سخن کی ادبی محفل کو رونق بخشی۔ عزیز بلگامی کا بھی ہدیہ تشکر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، یہ تھے جناب فصیح اختر فصیح صاحب جنہوں نے آج ہم سے گفتگو کی اور ہمارے ناظرین کے ادبی ذوق کا سامان فراہم فرمایا۔ اس پروگرام پر اپنی گراں قدر آراء سے ضرور نوازیں۔ اب ہمارا وقت ختم ہو چلا ہے۔ اگلے ہفتے کسی اور اہم ادبی شخصیت اور ان کے کلام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے عزیز بلگامی اور جناب فصیح اختر فصیح صاحب کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت